الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ جو ولاۃ الامور ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی اطاعت کے وجوب کا بیان ایسے معاملات میں جس میں کوئی گناہ کا حکم نہ ہو، اور جب وہ کسی گناہ کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جو ہے اس کی حرمت کا بیان۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی اصل جو ایلیجینس ہے، اصل جو وفاداری ہے، اصل جو بیعت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اور اصل میں تو ہماری جو بیعت ہے یا ہماری جو بیع ہے وہ جنت کے لیے ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت لے کر آتے ہیں، جو کتاب لے کر آتے ہیں اور جن کو اسوہ حسنہ بنایا جاتا ہے، ان کی اطاعت جو ہے وہ کلی ہے، غیر مشروط ہے، مطلق ہے۔ اس کے بعد اس دنیا کا نظم قائم رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ مختلف حوالے سے اتھارٹیز کا کوئی نظام بنایا جائے۔ انسان مل جل کر رہتا ہے، انسان مدنی الطبع ہے، اور جہاں بھی وہ رہتا ہے وہ کمیونٹی کے اندر رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اب وہاں پر وہ آپس میں مشورہ کر کے کچھ لوگوں کو اپنے اوپر اولو الامر بنا لیتے ہیں۔ اب ان کی اطاعت بھی ضروری ہے، ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی جو بیان ہے وہ بیان فرد کا ہے، شخص کا ہے، وہ بیان سلطان کا ہے، وہ امیر کا ہے، وہ امام کا ہے، وہ خلیفہ کا ہے۔ جدید دور میں جو ایک بڑا دجل مچایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے جو سٹرکچرز ہیں جدید دور کے وہ غیر شخصی ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو کارپوریشن تھی اس کو ایک شخص قانونی بنایا گیا، اس کے بعد ریاست کو ایک شخص قانونی بنایا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ بھئی ریاست کو مسلمان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ایبسٹریکشن ہے۔ اصل میں ایک فرد ہوتا ہے، ہر فرد اپنی جگہ مکلف ہے، اور جو حکمران ہے وہ بھی ایک فرد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ کوئی ادارہ جواب نہیں ہوتا، کوئی اسٹیٹ جواب دہ نہیں ہوتی، شخص جواب دہ ہوتا ہے۔ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جیسے پرائیویٹ جماعتوں کا تصور ہے، دینی جماعتوں کا بھی تصور ہے، تو کوئی دینی جماعت اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، کوئی ریاست، کوئی مملکت کھڑی نہیں ہوگی، کوئی قوم بھی ایز این ایبسٹریکشن کھڑی نہیں ہوگی، قوم کے افراد کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے کوئی جماعت کھڑی نہیں ہوگی، جماعت میں جو لوگ شامل تھے ہر فرد اپنی جگہ کھڑا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ریاست اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، حکمران جواب دہ ہیں۔ اسی لیے جہاں آپ دیکھتے ہیں جو تذکرہ ہوتا ہے وہ امام کا ہوتا ہے، اولو الامر کا ہوتا ہے، جو ایک شخص ہے گوشت پوست کا، اور جس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور جو ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، فنزلنا منزلا، تو ہم نے ایک منزل میں پڑاؤ ڈالا۔ سفر جب انسان کرتا ہے، طویل سفر ہوتے تھے، کئی دنوں پر، ہفتوں پر مشتمل سفر ہوتے تھے، تو جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا تھا۔ تو ہم نے ایک پڑاؤ ڈالا،
فمنا من یصلح خباءہ ومنا من ینتظل ومنا من هو فی جشرہ۔ اب مختلف لوگ مختلف مصروفیات میں ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنا خیمہ لگا رہے تھے، جو کچھ چھپر تھا اس کو ٹھیک کر رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو تیر اندازی کر رہے تھے، اس کی مشق کر رہے تھے، اور ہم میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے مواشی کے ساتھ تھے، جو مویشی تھے، کوئی جو بھی ان کے اونٹ ہے اور جو ہے وہ گھوڑا ہے، یا کوئی گائے بیل بھی اگر ساتھ ہے سفر میں، تو ہماری مختلف مصروفیات تھیں۔ اذ نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ جامعۃ، ہم اپنی مصروفیتوں میں تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یہ پکارتے ہوئے سنا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ فاجتمعنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر، کوئی اپنے مویشیوں میں تھا، کوئی تیر اندازی کر رہا تھا، کوئی اپنا خیمہ انسٹال کر رہا تھا، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گفتگو فرمائی، جس کو ہم کہتے ہیں خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ذمہ داری تھی، اس پہ لازم تھا کہ جو وہ خیر اپنی امت کے بارے میں جانتا ہے اس خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی کرے، اور جس جس چیز کو وہ جانتا ہے، خیال کرتا ہے کہ میری امت کے لیے شر ہے، اس کی طرف اس کی رہنمائی، اس سے خبردار کرے، انذار کرے۔ یعنی پیغمبروں کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین، رسول بشارت دیتے ہیں اور رسول خبردار کرتے ہیں۔ تو ہر نبی اپنی امت کے لیے انتہائی رحیم، شفیق اور حریص ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی امت ہر طرح کا خیر پالے، خیر جو تشریعی اور اخلاقی بھی ہوتا ہے، یعنی اچھے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جائیں، اور خیر تکوینی بھی ہوتا ہے کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں، یعنی ان کے لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے، ان کے یہاں خوشحالی آ جائے، ان کو غلبہ مل جائے۔ تو ہر پیغمبر جو وہ جانتا ہے نا اپنی امت کے لیے جس چیز میں خیر ہے اس کو بیان کرنے میں بخل نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی وحی میں کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور آپ سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو یہ پیغمبر کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو خیر ہے وہ جانتا ہے، اپنی امت کے لیے اس کی تعلیم دے، اور جو سمجھتا ہے کہ شر ہے، اخلاقی شر ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدکاری ہے، بد نظری ہے، اس سے خبردار کرتا ہے، اور جو آفتیں اس پہ آنے والی ہیں، جو تکلیفیں اس پر آ سکتی ہیں، اگر وہ اللہ کی بات نہ مانے، اگر وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات پر کان نہیں دھریں گے تو کیا عذاب ان پر آ سکتا ہے؟ پیغمبر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس سے خبردار کرے۔ اب گویا آپ نے ایک تمہید باندھی، اور اب آپ فرما رہے ہیں وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا۔ اور یہ جو امت ہے تمہاری، اس کے پہلے حصے میں عافیت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے آخری حصے میں بہت سی بلائیں، بہت سی آزمائشیں آئیں گی، اور بہت سے ایسے معاملات آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے، جن کے لیے تمہارے اندر نکارت پیدا ہوگی۔ اب یہ جو امت کا اول و آخر ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا ابتدائی دور، وہ دور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ خیر القرون ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرون مشہود لہا بالخیر، کہ یہ وہ زمانے ہیں جن کے بارے میں گواہی دی گئی خیر کی، یعنی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ یہ زمانے خیر پر ہیں۔
اور ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اس امت کا ابتدائی حصہ، ابتدائی صدیاں، اور اس کا بعد کا حصہ جب خرابی پیدا ہو جائے گی، بہت تکلیفیں آئیں گی، اور خاص طور پر جو قرب قیامت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فتن اور زلازل آئیں گے، جو ہے قتل عام ہو جائے گا، اور زلزلے آئیں گے، بدکاری پھیل جائے گی، راگ رنگ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک مطلب اس کا بالکل امیجیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ابتدائی حصہ تم نے دیکھا، اس میں تکلیفیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، لیکن پیغمبر موجود تھے، اور پیغمبر امان ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں امان ہوں اپنی امت کے لیے، اور یعنی تم لوگوں کے لیے، صحابہ سے کہا، اور جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو تم پر آفتیں آئیں گی، اور پھر اسی طرح فرمایا کہ میرے صحابہ امان ہے میری باقی امت کے لیے، اور جب صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پہ تکلیفیں آئیں گی۔ خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم نے میرا زمانہ دیکھا، عافیت کا زمانہ تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایسے معاملات آئیں گے جو تمہیں ناپسند ہوں گے، ناگوار ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی کوئی ایسا تو نہیں تھا نا کہ جس میں ٹرموائل نہ ہو، جس میں ٹریبولیشن نہ ہو، لیکن وہ آزمائشیں ایسی تھیں کہ جو اغیار کی طرف سے تھیں، وہ کفار کی طرف سے تھیں، وہ مشرکین کی طرف سے تھیں، بہت آزمائشیں تھیں۔ خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلا مارا گیا۔ لیکن اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی جس میں تمہیں ایسے لگے گا کہ مسلمان ہی ملوث ہیں، یعنی مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ایسے معاملات ہوں گے، مسلمانوں کے مالدار لوگوں کی طرف سے ایسے معاملات ہوں گے جو تمہیں ناگوار ہوں گے، ناپسند ہوں گے۔ اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایک جیسے فتنوں کا ہنگام شروع ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ منکرین جو ہے وہ زکوٰۃ سامنے آ گئے، مانعین زکوٰۃ بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے ارتداد اختیار کیا، پھر ایسے لوگ بھی تھے جو جھوٹے مدعیین نبوت جو ہیں ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو بہت بڑے بڑے فتنے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا ہے، سبائی فتنہ، اس امت میں ایک دڑاڑ پڑ گئی، اور اس کے بعد مشاجرات صحابہ کا ایک معاملہ ہوا، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ آخر الزمان میں جو آزمائشیں آنی ہیں، جو تکلیفیں آنی ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمایا وَتَجِيءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور فتنے آئیں گے، ان میں سے ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک فتنہ آیا، انسان کو لگا کہ یہ تو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے، لیکن وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا فتنہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ اصل فتنہ تو یہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بہت سہولت تھی۔ اس سے اگلا فتنہ آئے گا، وہ شدت میں اور بڑا ہوا ہوگا، جو اپنے پہلے والے فتنے کو جیسے بہت ہی مائلڈ کر دے گا، بہت ہلکا کر دے گا۔ لوگوں کو لگے گا اچھا وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں تھی، اصل آزمائش تو اب آئی ہے۔ یعنی ایسے پے در پے فتنے آئیں گے کہ آدمی خیال کرے گا کہ بس اب یہ ہے فتنہ کہ جو ہمیں ہلاک کر دے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ مُهْلِكَتِي، فتنہ آئے گا، آدمی خیال کرے گا میں نہیں اس سے بچ سکتا، اس میں میری ہلاکت ہے۔ ہلاکت فزیکل بھی ہو سکتی ہے، اور ہلاکت ایمانی اور اخلاقی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اس میں میں اپنا ایمان نہیں بچا پاؤں گا۔ اور پھر ثُمَّ تَنْكَشِفُ، پھر وہ فتنہ چلا جاتا ہے۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ، پہلا فتنہ آیا تھا، خیال کیا کہ بھئی میں نہیں سروائیو کر سکتا، میں نہیں بچ سکتا، لیکن بچ گیا۔ اس کے بعد ایک اگلا فتنہ آیا، اس انسان نے کہا کہ بھئی مومن نے کہا کہ بس اس میں تو میری جان اور ایمان چلا ہی جائے گا، اس سے میں بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں آپ ایک پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ قطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے جیسے جو ہے وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ظلمات میں، اس کے اندھیرے میں، اس کے مہیب ہونے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ،
اب جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے ہٹا لیا جائے، دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ظاہری بات ہے یہ ہر مومن کی چاہت ہے نا، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص ہے جو کامیاب ہوا۔ اور یہ کامیابی آپشنل تھوڑی ہے، یہ تو انسان کی ایک وجودی مسئلہ ہے، انسان کا وہ کامیابی حاصل کرنا۔ تو کہا اب جو چاہتا ہے کہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پہلی بات کیا ہے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، خاص طور پہ فتنوں کے دور میں حفاظت کرے، اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑے، اور یہ کوشش کرے جو قرآن مجید نے کہا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہی بات یہاں فرمائی کہ دیکھو ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ تو کہا کہ تمہیں پھر چاہیے کہ تم ہر لحظہ ایمان کا پہرا دو، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی اللہ پر اور آخرت پر ایمان یہ جنت میں داخلے اور جہنم سے رستگاری کی کلید ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ آپسی جو معاملات ہیں، انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس میں کیا ہے؟ جیسا رویہ، جیسا کنڈکٹ، جیسا بیہیویئر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ رکھیں وہی دوسروں کے ساتھ رکھیں۔ اسی کو اس مشہور حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں نصح و خیر خواہی، میں پسند کرتا ہوں لوگ میرا احترام کریں، میں چاہتا ہوں لوگ میری جان مال آبرو پر حملہ نہ کریں۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جان مال آبرو پر کوئی حملہ نہ ہو تو پھر میں دوسروں کی جان مال اور آبرو پر کیسے حملہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ڈوئل سٹینڈرڈز ہوں، ہم یہ تو چاہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے رہیں لیکن ہم لوگوں کے ساتھ غدر مچائیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے بے وفائی کریں، لوگوں کو دھوکہ دیں۔ تو دو باتیں فرمائی ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے تو اس کو چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ لوگوں کے ساتھ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے۔ اور اس کے بعد آخر میں وہ بات فرمائی ہے جس کا اس باب سے تعلق ہے، میں بس ابھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت کروں گا۔ وَمَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، اور جو شخص کسی امام کی بیعت کرے، کسی حکمران کی بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور اس کو اپنے دل کا پھل اس کے سپرد کرے، یعنی ظاہری بات ہے صرف ہاتھ میں نہیں دینا بلکہ سبمٹ بھی تو کرنا ہے نا، سموطاعت بھی کرنی ہے، پھر اپنی چاہت کو پیچھے رکھنا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فی اسرک و یسرک و منشتک و مکرہک، اطاعت کرنی ہے چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعت میں نشاط ہو چاہے طبیعت میں کراہت اور ناگواری ہو۔ تو کہا کہ پھر اپنا دل کا پھل بھی اس کے سپرد کرے، اور پھر جو ہے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے، تو پھر چاہیے کہ اپنی بس پڑتے اس کی اطاعت کرے، اس کی اطاعت سے باہر نہ نکلے۔ فَإِن جَاءَ آخَرْ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس امام سے منازعہ کرے، کوئی بلوہ کرے، کوئی انارکسٹ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو کہا کہ اس دوسرے کی گردن مار دو، اس کو قتل کر دو۔ تو یہ جو حصہ ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔